السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت وسطانوی سطح پر زبان اردو کے اکتساب میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے زبان کا فروغ اور ساتھ ہی ساتھ زبان کو سیکھنے کے ضروری وسائل۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم مختلف سرگرمیوں کے تحت زبان کے فروغ پر روشنی ڈالیں گے۔ تعلیمی اداروں میں بعض ایسے مشاغل کا اہتمام کیا جاتا ہے جو تدریس کو مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان مشاغل کی مدد سے اسکول اور سماج کے درمیان رابطہ قائم ہوتا ہے اور ان مشاغل کے ہی قیام سے مدرسے کے اندر ایسی فضا تیار ہو جاتی ہے جو شعر و ادب سے دلچسپی پیدا کرنے میں بہت معاون ہوتی ہے۔ ان میں شرکت کرنے کی وجہ سے طلباء کو مہذب اور شائستہ گفتگو کا سلیقہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور طلباء کے اندر ادبی رجحانات نشو و نما پاتے ہیں۔ موجودہ دور میں تعلیم کا مقصد بچے کی شخصیت کی ہمہ جہت نشو و نما ہونے کی وجہ سے طلباء کو ابتدائی جماعتوں سے ہی زبان کی بنیادی صلاحیتوں سے واقفیت کروانا لازمی ہے۔ اس کو مزید فروغ دینے کے لیے ہم مختلف سرگرمیوں کی مدد لے سکتے ہیں، جیسے کہ نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں اور غیر نصابی سرگرمیاں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کے تحت زبان کے فروغ پر روشنی ڈالیں گے۔ بزم ادب کا مقصد اسکول میں ادبی ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ ادبی لیاقت و صلاحیت پیدا ہو۔ اس بزم میں طلباء اپنے لکھے ہوئے مضامین، افسانے، ڈرامے، غزلیں، نظمیں اور کہانیاں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے طلباء میں زبان کی مشق ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور سرگرمی ہے جیسے کہ بحث و مباحثہ۔ کسی موضوع کے تحت اس کے مختلف پہلوؤں پر ایک سے زیادہ فریق کے درمیان ایک ہی نشست میں ہونے والی گفتگو کو بحث و مباحثہ کہتے ہیں۔ اسی سے طرز بیاں و طرز گفتگو کی مشق ہوتی ہے اور تحریری و تقریری صلاحیتوں میں ترقی کے مواقع ملتے ہیں۔ بحث و مباحثہ سرگرمی کے تحت ہم وسطانوی سطح کے طلباء میں زبان کا فروغ ممکن کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور سرگرمی ہے ادبی مقابلے۔ زبان و ادب کی ترقی کے لیے انجام دی جانے والی سرگرمیاں اس میں شامل ہیں۔ یہ سرگرمیاں جماعت ششم تا ہشتم کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ اس کے تحت شاعری، انشا پردازی، مضمون نویسی وغیرہ صلاحیتوں کو فروغ ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سرگرمی ہے ڈرامہ اور اداکاری۔ کسی کہانی کو اداکاری کے ذریعے پیش کرنے کا نام ڈرامہ ہے۔ فطری طور پر بچوں میں کہانیاں سننے کی خواہش ہوتی ہے۔ کہانی یا نظم کو اداکاری کے ساتھ پڑھانے سے طلباء اس کو بخوبی سمجھتے ہیں اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ یہ سرگرمی بھی ششم تا ہشتم جماعت کے طلباء کے لیے مفید اور کارآمد ہے۔ اس کے ذریعے طلباء کو الفاظ اور جملوں کے معنی اور مفہوم کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس سرگرمی کی مدد سے طلباء کو زبان و ادب پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور سرگرمی ہے جیسے کہ ادبی نمائش۔ ادبی نمائش کی مدد سے طلباء کو کتابوں سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ ادبی نمائش میں کتابیں، جریدے، قلمی نسخے، اخبارات وغیرہ شامل ہیں۔ ادبی نمائش کی مدد سے ہم ششم تا ہشتم جماعت کے طلباء میں زبان کے فروغ کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور سرگرمی ہے خطابت اور خوشخوانی۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان بولتا نہیں اس وقت تک اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ خطابت اور خوشخوانی کے ذریعے اساتذہ کو طلباء کی پوشیدہ صلاحیتوں اور دلچسپیوں کا علم ہوتا ہے۔ خطابت اور خوشخوانی میں ایک طرف ڈر، خوف، شرم اور جھجک کا خاتمہ ہوتا ہے تو دوسری طرف الفاظ کی درستگی، ادائیگی کا طریقہ اور جملوں کے اتار چڑھاؤ سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس سرگرمی کو بھی ہم وسطانوی سطح کے طلباء میں زبان کے فروغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور سرگرمی ہے جیسے کہ بیت بازی۔ بیت بازی ایک ایسا ادبی مقابلہ ہے جس میں طلباء اشعار سناتے ہیں۔ بیت بازی سے طلباء کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قوت یادداشت بھی پروان چڑھتی ہے۔ یہ سرگرمی ششم تا ہشتم جماعت کے طلباء میں کسی بھی چیز کو یاد کرنے کی صلاحیت کو پروان چڑھاتی ہے۔ اس مقابلے میں طلباء ششم
جماعت کے اردو کی درسی کتابوں میں موجود نظمیں، غزلیں وغیرہ کے اشعار استعمال کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جس طرح زبان کی ترقی میں نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں ضروری ہیں، اسی طرح غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہمہ جہت نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مختلف قسم کی غیر نصابی سرگرمیوں کا استعمال کر کے ہم طلبہ کی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ثقافتی پروگرام۔ اسکولوں میں منعقد ہونے والے ثقافتی پروگرام میں رقص، موسیقی، غزل گوئی، نظم خوانی وغیرہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں سماج اور سماجی رسم و روایات کی عکاسی ہوتی ہے۔ ثقافتی پروگراموں کی وجہ سے طلبہ کے اندر موجود جمالیاتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور غیر نصابی سرگرمی ہے کھیل کود۔ شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، جس میں جسمانی صحت ایک اہم پہلو ہے۔ تعلیم کا مقصد طلبہ کی شخصیت کی ہمہ جہت ترقی و نشو و نما کرنا ہے۔ کمرہ جماعت کے اندر جہاں ذہنی نشو و نما پروان چڑھتی ہے، وہیں کھیل کے میدان میں طلبہ کی جسمانی نشو و نما کو جلا ملتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تندرست جسم میں ایک تندرست دماغ نشو و نما پاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم غیر نصابی سرگرمی ہے جیسے کہ ڈرائنگ اور پینٹنگ۔ طلبہ کے اندر تخلیقیت کو فروغ دینے میں ڈرائنگ اور پینٹنگ بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ایسا وسیلہ ہے جس کی مدد سے طلبہ اپنے احساسات، اپنے تخیلات اور جذبات وغیرہ کا اظہار بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور غیر نصابی سرگرمی پر ہم یہاں پر روشنی ڈالتے ہیں جیسے کہ مشاعرہ۔ مشاعروں کے ذریعے طلبہ زبان کی جاذبیت اور رنگا رنگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنی زبان کے توسط سے شعر و ادب سے محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ مشاعروں میں شرکت کر کے طلبہ حسن بیان، حسن ادا اور نشست و برخاست کے مہذب طریقوں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اسکولوں میں سال میں کم از کم ایک مرتبہ مشاعرہ منعقد کیا جائے تاکہ اس قسم کے ادبی جلسوں کا انتظام کرنے کی طلبہ کو عملی تربیت حاصل ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی سرگرمیوں سے طلبہ میں زبان کا فروغ ممکن ہو سکتا ہے۔ چلیے ایک اور غیر نصابی سرگرمی پر ہم یہاں پر روشنی ڈالتے ہیں جیسے کہ بلیٹن بورڈ۔ بلیٹن بورڈ کے ذریعے کم وقت میں اہم معلوماتی خبریں، ادبی مضامین وغیرہ پڑھنے کا ہر کسی کو موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی ادبی صلاحیت کو بھی پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب ہم زبان کو سیکھنے کے ضروری وسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ زبان کئی مہارتوں کا پیچیدہ عمل ہے۔ گھر کی تعمیر میں اینٹوں کو جس طرح منظم طریقے سے جمایا جاتا ہے، اسی طرح زبان کی مہارتوں کو ایک نظام کے تحت سکھایا جاتا ہے۔ بچہ اپنی تعمیر کردہ زبان کی کوئی حد نہیں رکھتا۔ بچے کی زبان کی آموزش کے لیے کوئی طے شدہ موقع، سرگرمی، اشیاء وغیرہ متعین نہیں ہے، کیونکہ بچہ کسی بھی چیز سے کبھی بھی زبان کو سیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح بچہ تعمیر کردہ زبان سے بنیادی مہارتیں جیسے سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا کے ساتھ ساتھ تعریف، تنقید اور اظہار خیال کی شناخت کر سکتا ہے۔ تو آئیے اب ہم سننے کے عمل میں مقامی وسائل کا استعمال پر روشنی ڈالتے ہیں۔ زبان کی مہارتوں کی بنیاد سننے پر مبنی ہے۔ بامعنی سننے کے لیے جسمانی اور ذہنی تیاری بہت ضروری ہے۔ اسی لیے طلبہ میں سماعت کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کئی سرگرمیوں کو انجام دے سکتے ہیں، جیسے کہ طفلی گیتوں کو سنانا، لوک گیت، کہانیاں، نظمیں یا پھر حب الوطنی نغمے وغیرہ سنانا، کہانی زبانی سنا کر اس پر سوالات پوچھنا، اور ہم آواز الفاظ، ذو معنی الفاظ کو استاد بآواز بلند میں پڑھنا، محاوروں اور ضرب المثال کو جملوں میں استعمال کرنا اور مترادف الفاظ کو زبانی مشق کروانا وغیرہ۔ ابتدائی آموزش میں معروف بچوں پر مادری زبان کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی زبان میں مقامی زبان یا ذیلی زبان یا پھر مادری زبان کا اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ زبان کا اثر ہوتا ہو تو معیاری زبان میں بار بار سننے اور گفتگو کرنے کے زیادہ مواقع دیں تاکہ آگے چل کر آہستہ سے ان کی گھریلو زبان کا استعمال کم ہوتے ہوئے وہ معیاری زبان کا استعمال زیادہ کریں۔ محترم ناظرین، اب ہم دیکھیں گے کہ بولنے کے عمل میں کن مقامی وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بچہ اپنے گھر اور ماحول کے اثر سے سیکھ کر بولتا ہے۔ ایک ایک حرف کو سیکھتے ہوئے ابتدائی آموزش کے موقع پر بچہ اپنے خیالات کا اظہار ایک یا دو حرفوں میں کرنا شروع کرتا ہے۔ اس وقت میں سماعت کار بچے کے خیالات کے اظہار کی ستائش کرتے ہوئے سن کر رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو بچہ بہت جلد بات کرنا سیکھتا ہے۔ اس ضمن میں بولنے کی مہارت کی آموزش کے لیے کئی وسائل دستیاب ہیں، جیسے کہ مانوس اور غیر مانوس حالت کا اظہار، حالات اور حادثات کا خلاصہ، ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ یا پھر تصاویر یا اشتہارات یا پھر کھیل وغیرہ۔ محترم ناظرین، آئیے اب ہم پڑھنے کے عمل میں مقامی وسائل کا استعمال پر روشنی ڈالتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے ناموں کی تختی اور تصاویر بچوں کو لانے کے لیے کہیں۔ ان میں موجود الفاظ کی پہچان کرتے ہوئے پڑھنے کے لیے کہیں۔ اس کے نتیجے میں الفاظ بچوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔
چونکہ وہ پہلے ہی واقف ہیں لہٰذا ان کو لکھاوٹ سے واقف کرانا بہت ضروری ہے۔ مقامی زبان کے حوالہ جات کو استعمال کرتے ہوئے لکھاوٹ کے ذریعے پہچان کرایا جا سکتا ہے، یعنی مضمون سے متعلق تصاویر، ڈائیگرام، سائنسی تجربات سے متعلق تصاویر، محلے کے نام کی تختیاں، بس کے ٹکٹ، رسیدیں، پوسٹرز، ہدایتی بورڈ، دعوت نامے، اخبارات یا اشتہارات وغیرہ کے ذریعے لکھاوٹ کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ بچوں میں پڑھنے کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے اساتذہ کئی سرگرمیوں کی مدد لے سکتے ہیں، جیسے کہ اساتذہ بچوں کے لیے بگ بک کی تشکیل دے سکتے ہیں، جیسے کہ روزانہ یا ہفتہ واری اخبارات سے تصاویر کاٹ کر صفحے پر چسپاں کر کے اس کی تفصیلات 3 یا 4 جملوں میں لکھ سکتے ہیں۔ ان کتابوں میں 3 سے 4 صفحات ہوں تو بہتر ہے، اس سے ہر بچے کی سیکھنے میں بہتر شروعات ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسکول لائبریری اچھا ادب مہیا کرتی ہے اور ادبی ماحول بھی پیدا کرتی ہے، جس سے بچوں میں پڑھنے کی قابلیت اور خواہش بڑھ جاتی ہے۔ طلبہ وقت کا صحیح استعمال کرنے کے اہل بن جاتے ہیں، طلبہ کے معلومات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ریڈنگ کارنر، پڑھائی کارنر یا پھر ریڈنگ کارنر ہر کلاس میں ہونا چاہیے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ ایسا ماحول پیدا کریں جس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ جب چاہے پڑھائی کارنر میں وقت گزارے۔ اس طرح سے ہم وسطانوی سطح کے طلباء میں زبان کے وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنے کے عمل میں کون سے مقامی وسائل کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ زبان کی مہارتوں میں سب سے اہم مہارت لکھنے کی ہے۔ اپنے خیالات کو عمدہ تحریر کے ذریعے اور خوش خطی کے ساتھ لکھنے کی مہارت طلباء میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ضمن میں اساتذہ مختلف مقامی وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے لکھنا، مدارس میں منعقد ہونے والے تحریری مقابلوں میں حصہ لینا، تصویر کو دیکھ کر اس پر خود اپنی کہانی بنانا، نظمیں اور غزلیں لکھنے کی مشق کرنا، ڈرائنگ اور پینٹنگ کرنا یا پھر شعراء کا تعارف لکھنا وغیرہ۔ اس طرح کے مختلف مقامی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ہم طلباء کی تحریری صلاحیت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہم وسطانوی سطح کے طلباء میں اردو زبان کے اکتساب کو فروغ دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔